ہمارے بھائی ہیں پوچھتے ہیں جی 29 سال عمر ہے میری, گھر گاڑی بیوی سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے, ازدواجی زندگی بھی دھکے سے چل رہی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے اور اس کا حل بتائیں کہ یہ کیوں ایسا اللہ ہوا. اکبر اللہ اکبر. جی یہ جو سکون یا بے قراری یا اس کے اپوزٹ ہے صورت, تو اس میں اصل میں ان نیکیوں کا بہت گہرا ایک تعلق ہے, کیونکہ نیکیاں جو ہے نا بیسکلی انسان کو سکون دیتی ہیں. بے شک. آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کو عربی میں بر بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بر. بر. اچھا اچھا ٹھیک ہے اوکے. البر حسن الخلق, کہ نیکی جو ہے وہ حسن خلق کا نام ہے. اچھا یہ جو بر ہے نا, یہ بر نیکی کو کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں بر اور بر کہتے ہیں خشکی کو اور بحر کہتے ہیں سمندر کو. تو اس کو نیکی اس لیے کہا جاتا ہے, یعنی بر اس کے لیے لفظ اس لیے ہے کہ جب بندہ سمندر میں ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں کیسی کیسی کیفیات, وہ مشکلات اور دیکھ رہا ہے, جب خشکی پہ آتا ہے نا تو اس کو ایک سکون ملتا ہے. تو نیکی میں بھی وہی سکون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلا دیکھنے والا کہ وہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اس میں کوئی سنت کے منافی امر, کوئی اس میں جلد بازی, کوئی تقاضے نہ پورے کیے گئے ہیں. اور اس میں خصوصاً اپنے تنہائی کے لمحات کو دیکھنا اور اپنے جلوت اور خلوت کے معاملات کو دیکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس سے بڑا ایک سکون ملتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً کی گئی نیکی اور ایک جس میں مختلف قسم کے جو ہیں عوارض ہوں اور ایسی چیزیں طاری ہوں, تو اس میں ایک فرق تو ہوتا ہے. اچھا اگر اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ یعنی ٹھیک ہو بندے کا, پھر اس میں دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو امتحان ہے نا وہ اس نوعیت کا لیا جا رہا ہے کہ اس امتحان میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُصِبْ مِنْهُ, کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی مشکل میں ڈالتا ہے. تو بعض اوقات ایسی مشکلات بھی آ جاتی ہیں اور انسان کو جھنجھوڑتی بھی ہیں, لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کو اجر بھی بڑا ہے. تو زندگی کی انہی مشکلات پہ صبر جو ہے نا وہ انسان کو بہت بڑا بھی بنا دیتا ہے, اور اس میں یہ پہلو بھی موجود ہے. پھر یہ ہے کہ سکون کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کو بڑھا دے, ایک کی بجائے دوسرا ذکر کرے, تیسرا کرے, اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں, ان کی صفات ہیں, ان کا تذکرہ کرے. المؤمن جو اس کی صفت ہے, جو امن دینے والا ہے, اس حوالے سے اس سے جو ہے نا دعائیں التجائیں کرے. تو اس یعنی اللہ تعالیٰ سے مزید وہ تعلق اپنا مضبوط کرے تاکہ وہ چیز حاصل ہو سکے جو انسان کو ایک مطلوب ہے. اور واقعتاً یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ بہت سا مال اسباب خرچ کر کے بھی یا اس میں رہتے ہوئے بھی انسان وہ حاصل نہیں کر سکتا جو اسے نیکی میں سکون ملتا ہے, جو راحت ملتی ہے, جو نماز پڑھ کے, جو روزہ رکھ کے اور دیگر امور میں اللہ تعالیٰ کے حکام اور لوگوں کے کام آنے میں جو ملتی ہے وہ نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے جی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا یہ رشتہ اسی لیے قائم کیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس جا کے سکون حاصل کرو. تو ایک تو یہ ہے کہ بیوی کے متعلق بندے کو نہ فراخ دل ہونا چاہیے. اگر اس کی عادت ایک ناپسند ہے تو وہ اچھی عادات کی طرف دیکھے. لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت جو ہے نا وہ اس کی پسند ہوگی, اسی کو مد نظر رکھو. نفرت نہیں کرنا, اس سے سکون بھی حاصل کرنا ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. ذکر کثرت, جیسے شیخ صاحب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ پڑھتے جائیں, سکون ملے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ.